بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا. ناظرین، نواز شریف کی آمد پر کہیں خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور کہیں جو ہے صف ماتم بچھا ہوا ہے. اور دیکھیں تو دوست اور دشمن جو ہیں وہ نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ لیول پلے جو فیلڈ ہے اس حوالے سے رونا رو رہے ہیں. اور ناظرین، لاہور کو جو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی آمد پر بینر سے سجایا گیا ہے. اور سب سے بڑی جو آج کی خبر ہے کہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے میاں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت 24 اکتوبر تک منظور کر لی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار طارق جمال صاحب. جی طارق جمال صاحب، میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں اور ان کا 21 اکتوبر کو کیا شیڈیول ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت دبئی میں پہنچ چکے ہیں. وہ جدہ سے دبئی پہنچے ہیں اور دبئی میں ان کا پروٹوکول ان کے ساتھ استقبال ہوا ہے. انہیں پروٹوکول دیا گیا ہے. یہ میاں نواز شریف جب لندن سے نکلے ہیں تو اب دبئی تک انہیں پروٹوکول ہی مل رہا ہے. اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میاں صاحب کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کچھ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ شاید ان کے واپسی کے شیڈول میں تبدیلی ہوگی ہے، لیکن شیڈول وہی ہے. وہ 21 اکتوبر کو دبئی سے اسلام آباد پہنچیں گے اور اسلام آباد سے لاہور پہنچیں گے. خصوصی طیارے میں وہ لاہور پہنچ رہے ہیں. جی آپ بتائیے گا طارق جمال صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ دشمن تو دشمن ہے، دوست بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے رونا رو رہے ہیں. تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ پی ٹی آئی کا تو یہ ہے کہ وہ اس وقت حریف جماعت ہے جو مسلم لیگ نون کی. تو جو اتحادی جماعت 16 ماہ اکٹھے رہے ہیں پیپلز پارٹی، تو وہ جو سب سے زیادہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا پروٹوکول کے حوالے سے ہے وہ بہت تنقید کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو اقتدار کی جنگ ہے اس میں باپ بیٹا آمنے سامنے آ جاتے ہیں، بھائی بھائی کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ جو 16 ماہ انہوں نے مل کے چوریاں کھائی ہیں، اب جو ہے چونکہ انہیں پرائم منسٹر بنتے ہوئے نواز شریف نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کی خواہش اور ان کا کاوشیں تھیں کہ بلاول بھٹو زرداری پرائم منسٹر ہونے چاہیے اور کوئی ایسی ڈیل ان کی ہو. لیکن وہ چونکہ وہ بھی حکمران طبقے سے ان کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت کا بھی، تو ان کو خبریں ملتی رہتی ہیں، ماحول سے اندازہ ہوتا رہتا ہے. تو اب ان کو میاں نواز شریف کا جو مستقبل ہے وہ روشن نظر آ رہا ہے اور انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اگلے پرائم منسٹر ہیں. تو اس وجہ سے ان کو یہ بڑا ایک ان کو مشکل پیش آ رہی ہے یہ معاملہ برداشت کرتے ہوئے. جی طارق جمال صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 24 اکتوبر تک سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے. آپ اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ یہ کون سے کیسز میں حفاظتی ضمانت؟ یہ العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس ہے، اس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم ہوا ہے اور احتساب عدالت نے بھی میاں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری معطل کیے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے وہ بینر ایک لگے ہوئے ہیں. یہ لاہور میں بھی آپ کو بتاتے چلیں جو استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تیاریاں اتنی شاندار ہیں. لاہور میں جو بینرز لگائے گئے ہیں ان پر لکھا گیا ہے وزیر اعظم نواز شریف. آپ اندازہ کریں اس سے کہ میاں صاحب کا کیا پروٹوکول لگ رہا ہے. اور ویسے بھی یہ ایسے بینرز جو ہیں، یہ بھٹا صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں یہ سرکاری منظوری کے بغیر لگانا ممکن نہیں ہے، ورنہ اتار دیے جاتے ہیں. اب لاہور میں جگہ جگہ یہ بینرز پمفلٹس لگے ہوئے ہیں، تو وہ یہ بینرز جو ہے کسی نے نہیں اتارے اور ڈبل بینر لگے ہوئے ہیں. تو آپ بھرپور طریقے سے میاں صاحب کی آمد نظر آ رہی ہے. جی طارق جمال صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں 23 سال تو مجھے ہو گئے ہیں یہ سب دیکھتے ہوئے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا 2002 میں کاف لیگ تھی
تو اس کا ایک پروٹوکول تھا. تو ان دنوں میں ایک ARD ہوا کرتی تھی جس میں یہ سارے لوگ شامل تھے. پیپلز پارٹی شامل تھی, نون لیگ تھی, اور کچھ لوگ شامل تھے. تو اس وقت ان کا ستارہ گردش میں تھا, اور کاف لیگ جو ہے وہ بڑی فیورٹ تھی. پھر ایک زمانہ آیا تو PTI کو بڑا ایج ملا, اور PTI ایک فیورٹ تھی. یہ PTI کے لیے ایک پہلا موقع ہے کہ ایسا سین انہیں دیکھنے کو مل رہا ہے, ورنہ یہ دوسرے لوگ تو ٹرینڈ ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے, ان کو تو پتہ ہے, یہ سارے معاملات انہوں نے پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں. تو اس دفعہ جو ہے یہ 2018 میں جو یہ PTI کے ساتھ ہو رہا تھا کہ ان کو اٹھایا جا رہا تھا اور ان کو دبایا جا رہا تھا, آج اس کے الٹ ہو رہا ہے. یہ PTI کے لیے ایک نئی چیز ہے, آہستہ آہستہ PTI بھی عادی ہو جائے گی اس کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں طارق جمال صاحب کہ جس طرح حفاظتی ضمانت لی گئی ہے, تو اس حوالے سے اعتزاز احسن صاحب کا بھی آپ نے شاید رد عمل دیکھا ہوگا کہ ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی ضمانت جو ہے وہ قانون میں نہیں ہے. نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے جو مفرور رہے ہیں. مفرور شخص کسی عدالت میں پیش نہیں ہوتا, اس نے سیدھا جیل جانا ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے ان کے جو بیانات ہیں دیکھیں, ایک طرف اعتزاز احسن صاحب, دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب, اور تیسری جو PTI ہے, تو آپ ان سب چیزوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ جب 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنے لگائے تھے, تو ان دنوں میں سپریم کورٹ کی دیواروں پہ جس طرح لوگوں نے کپڑے دھو کر ڈالے, اور عمران خان صاحب نے اس وقت تھانوں میں جا کر وہ ایک فلمی ہیرو والا کردار ادا کیا, اور وہاں جا کے بندے چھڑواتے رہے. وہ کیمروں میں چیزیں آتی رہیں, وہ آج ہی آپ گوگل کریں تو آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا. تو تھانوں میں خان صاحب جاتے تھے اور بندے چھڑا کے لے آتے تھے, اور ریڈیو پاکستان, ریاستی اداروں پر حملے ہو رہے تھے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس وقت اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ عمل جو ہے وہ بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے. پھر جب خان صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت کس طرح کے بیانات خان صاحب دیتے رہے, اور اس شریف فیملی کے ساتھ کس طرح سلوک ہوا. تو یہ جو پاکستان کی سیاست ہے, اس میں یہ چلتا نظر آ رہا ہے, یہ ہوتا چلا نظر آ رہا ہے. یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. یہ اب جن لوگوں کو یہ ماضی میں جو چیزیں دیکھ چکے ہیں ان کو تو اندازہ ہے. جو ہے PTI کی جو یوتھ ہے, یہ ابھی اتنی نہیں آتی ان چیزوں کی, ان کے لیے یہ نیا کام ہے نا, تو اس لیے ان کو بڑی حیرت ہو رہی ہے اور حیرانگی ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں طارق جمال صاحب, جس طرح PTI کے دور میں نون لیگ کے ساتھ ہوا, جی آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی جگہ پہ آج PTI کھڑی ہے. تو آپ اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ کیا اسی طرح جو آج سے پہلے 70 سال میں 75 سال میں ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہوتا جائے گا؟ اب تک تو یہی لگ رہا ہے, کیونکہ میاں صاحب کی آمد جو ہے یہ تو اب صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب کا جو لیول پہ استقبال ہو رہا ہے, تو اب میاں صاحب کا فیوچر تو برائٹ نظر آ رہا ہے, اور وہ ایک خیال کیا جا رہا ہے سیاسی حلقوں میں کہ ان کو اگلے پرائم منسٹر کے طور پر لایا جا رہا ہے. جی طارق جمال صاحب یہ بتائیے گا کہ 21 اکتوبر کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, آپ اس جلسے کی کامیابی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جلسہ مجھے 100% کامیاب نظر آ رہا ہے, اور اس میں وہ کراؤڈ کافی ہوگا. مینار پاکستان کی گراؤنڈ جو ہے وہ بھر جائے گی, اور لوگ سڑکوں پر بھی ہوں گے. تو اس کے لیے بھی آپ دیکھیں, اس کو سیکورٹی بھی دی جا رہی ہے جلسے کو, کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں نے آنا ہے. تو جلسہ گاہ کے اطراف میں اور جلسہ گاہ کے اندر 12,000 پولیس اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں, تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو, جبکہ 3,000 ٹریفک وارڈنز بھی ڈیوٹی دیں گے. پارکنگ کے لیے رنگ روڈ, بند روڈ کے قریب انتظامات ہوں گے. آگے قافلے پیدل آئیں گے مینار پاکستان. جی طارق جمال صاحب یہ بتائیے گا مزید کہ نواز شریف 24 اکتوبر کو عدالتوں میں پیش ہوں گے, جی تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ تو ماحول سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. تو ظاہری بات ہے, اب جس طرح ہوتا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے نا, یہ بات ہے. آپ سارا کچھ پہلے جانتے تو ہیں. جی ناظرین,
नवाज शरीफ की आमद जो है वो अब कंफर्म हो चुकी है कि वो 21 अक्टूबर को जो है वो वतन वापस आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो वो पंजाबी में कहते हैं मरोड़ उठना, वो पीटीआई से ज्यादा जो है पीपल्स पार्टी के उठ रहे हैं। तो इस हवाले से तो जो नजर आ रहा है कि वो एक तारीखी जो मीनार पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को जो जलसा होने जा रहा है वो एक तारीखी और शानदार होगा। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल, मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अल्लाह हाफिज।